بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 71. یوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. فتیل جو ہے کھجور کے گٹلی میں بیچ میں جو ہے نا دھاگا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ہے نا معمولی سی چیز ہے وہ. اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس معمولی سی چیز کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو کوئی ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اور ذرے کے برابر بھی شر کرے گا تو وہ پالے گا. فتیلہ اس جھلی یا تاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی میں ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے ہی بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا. یعنی دنیا میں اندھا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر حق کو نہیں پہچانا اور اطاعت نہیں کی انبیاء و رسول کی، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، تو آخرت میں بھی جو ہے نا اس کو بھٹکتا ہی رہے گا وہ، اور آخرت میں جو ہے نا جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. اعمیٰ اندھا سے مراد دل کا اندھا ہے، یعنی جو دنیا میں حق کے دیکھنے سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا وہ آخرت میں بھی اندھا یعنی رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ کو اسی وحی سے جو ہم نے آپ پر اتارا ہے بہکانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس وحی کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ لیں. تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر خلیل مائل ہی ہو جاتے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم زندگی میں بھی آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد بھی دوہرے عذاب کا. پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہیں پاتے. یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی کہ آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے. اس آیت میں عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو ان سے بچایا اور آپ ذرہ بھی ان کی طرف مائل نہیں جھکے. یہ مقام عصمت و تحفظ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ سزا و قدر منزلت کے مطابق ہوتی ہے. یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. یعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ کو مکے سے نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر نہ ٹھہر رہتے،
یعنی عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولن تجد لسنتنا تحویلا، ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، یعنی اس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی قوموں نے ایسے ہی کیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس ایک آیت میں تمام نمازوں کے پڑھنے کا وقت، تمام چیز اللہ تعالیٰ بیان کر دیے ہیں۔ لدلوک الشمس کے معنی زوال آفتاب ڈھلنے کے بعد، اور غسق کے معنی ہیں تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کا قرآن ہے۔ قرآن نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن اس لیے تعبیر کیا گیا کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے، جس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، جو امت کے لیے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔